کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہم ایک دن تحریر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کوئی ہم سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو تحریر ہوتی ہے آپ کو کس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ ایک تحریر صحافت کی ہوتی ہے اور ایک تحریر ادب کی ہوتی ہے، تو ان میں کیا فرق ہے؟ میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ صحافت کی تحریر ایک واقعہ نگار کی تحریر ہوتی ہے، وہ جو واقعات دیکھتا ہے ان کو ساتھ دیکھ کر پرکھ کر ایک فریم میں موجود ہو کر لکھ لیتا ہے اور سچ کے پیچھے اور تحقیق کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے صحیح کر کے وہ ان واقعات کو جو گزر گئے اور جو واقعات جو آنے والے ہیں جس کے بارے میں وہ ان حال کے واقعات سے اندازہ لگاتا ہے، وہ صحافت کی تحریر ہوتی ہے۔ اور وہ جو ادب ہوتا ہے وہ اس حقیقت سے ایک رمز تلاش کرتا ہے، ایک مختلف حقیقت کی طرف جاتا ہے جسے آپ ریئلٹی کہتے ہیں، سیپریٹ ریئلٹی کہتے ہیں۔ ایک ریئلٹی تو وہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہر روز ملاحظہ فرماتے ہیں، لیکن ایک ریئلٹی، ایک حقیقت وہ ہے جس کو ایک صاحب نظر یا صاحب بصیرت آدمی اس کی تہہ تک پہنچ کر تلاش کرتا ہے۔ مثلاً درختوں کے پھل جب پکتے ہیں اور پکنے کے بعد آخری مراحل کو پہنچتے ہیں تو شاخوں سے ٹوٹ کر زمین پہ گرتے ہیں۔ یہ ایک دنیا بھر کے سارے ملکوں میں، سارے علاقوں میں، ساری جگہوں پہ ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ اشجار پھلوں کو جب وہ پک جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ تو ایک ٹرو فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن جب نیوٹن ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کر اپنے کوٹ کے کالر کھڑے کر کر اس پھل کو جو پک چکا ہے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ایک سیپریٹ ریئلٹی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ گریوٹی ہے۔ تو ادیب بھی اس رمز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتا لیکن وہ ایک سیپریٹ ویژن ہے۔ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک بہت دیر کا پڑھا ہوا واقعہ یاد آیا جو شاید ہم سب کو یہ بات سمجھنے میں مدد دے۔ ہمارے یہاں گولڑ شریف ہیں، وہاں پر پیر مہر علی شاہ تھے، شاید آپ نام سے واقف ہوں ان کے صاحب زادے تھے غلام محی الدین صاحب، جن کو عرف میں لوگ بابو جی کہتے تھے۔ تو وہ بابو جی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی کوئی خاص طبع علمی یا اظہار کا اتنا چاؤ نہیں تھا، مجھے ان کی خدمت میں حاضری دینے کی بڑی آرزو تھی۔ ایک دفعہ بڑی کوشش کر کے میں گولڑ شریف پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے کہا بابو جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ سو رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ لاہور سے آئے ہیں اس لیے ان کو جگہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی، ایسی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، میرا ملنا نہ ملنا اتنی ضروریت نہیں، کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، ان کا سونا بڑی اہمیت رکھتا ہے، میں نہیں مل سکا ان سے۔ تو بابو جی جب بہت چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے، آپ نے اگر گولڑ شریف دیکھا ہو، اس کے قریب سے گزرے ہوں، جو اسلام آباد والے ہیں وہ تو خیر روز ہی گزرتے ہوں گے، تو آپ دیکھیں بستی کے عین قریب ایک ریلوے لائن گزر رہی ہے۔ گاڑی بستی کے قریب سے جب گزرتی ہے، یعنی کہ گولڑ شریف کا اور ٹرین کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ گاڑی جب گزرتی ہے تو بابو جی اس گاڑی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ بہت چھوٹے تھے تو وہ گاڑی کی محبت میں مبتلا ہو گئے، ایسی گہری محبت میں کہ دنیا مافیا کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ گاڑی کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اسے دیکھتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو ایک انگریز چلا رہا ہے اور پیچھے جو جھنڈی چلانے والا ہے وہ بھی انگریز ہے، تو جب وہ جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی وسل کرتی تھی، تو اس چھوٹے بچے اور اس معصوم بچے کا ہاتھ ہلانا اور ہر روز اس گاڑی کے انتظار میں کھڑے رہنا، تو جو ڈرائیور تھا جواب میں ہاتھ ہلانے لگا۔ انگریز میں یہ خوب بڑی تھی اور آج بھی ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہا کہ ایک چھوٹا سا ڈنڈا لیا، اس پر گرین کپڑا باندھ کر اس کی جھنڈی بنائی، اور جیسے ریلوے اسٹیشن میں جھنڈی لہرا کر گاڑی کے کراس کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اب یہ بچہ وہاں کھڑا ہو کر گرین جھنڈی ہلاتا تھا اور وہ گاڑی چلی جاتی تھی۔ کچھ دن تو یہ کھیل جاری رہا۔ اس کے بعد وہ جو گرین جھنڈا تھا وہ پتہ چلا کہ ایک سگنل جیسا ہے۔ اب ریلوے اسٹیشن پہ جانے کے بعد جب وہ گرین جھنڈا نہ ہلتا، وہ گاڑی نہیں جاتی، تو انہوں نے لکڑیاں وکڑیاں جوڑ کے اپنے مریدوں سے کہلوا دیا کہ بھئی لکڑی کا سگنل بنا دیا جائے اور اس گھر کے کوٹھے پہ لگا دیا۔ انہوں نے تناؤ باندھ لی۔ اب جب گاڑی کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ رسی ڈھیلی کر دیتے، سگنل ڈاؤن ہو جاتا اور گاڑی فراٹے بھرتی چلی جاتی، وسل دیتی، وہی وہاں سے گزر جاتی۔ اب اس چیز نے ان کو ٹائم کا بڑا پابند بنا دیا، اب کیونکہ ظاہر ہے گاڑی تو وقت پہ گزرتی ہے۔ اب وہ رات کو بھی جاگتے، کیونکہ آدھی رات کو بھی جاگنا پڑتا کہ گاڑی کا سگنل ڈاؤن کرنا ہے۔ ایک دفعہ وہ شام کے وقت کھیل رہے تھے، بھول گئے، سگنل اپ رہ گیا۔ اب وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہے، جب انگریز سگنل نے اب دیکھا تو گاڑی روک دی۔ اب سگنل اپ ہے، میں کیسے گزرتا، بڑی وسل دی۔ اس نے جب وسلیں دیں تو یہ اپنا کھیل چھوڑ کے بھاگے، سگنل کو ڈاؤن کیا اور گاڑی چھکا چھک چلی گئی۔ اب جب تک یہ سگنل ڈاؤن نہیں کرتے، اس کی محبت میں مبتلا جو بھی تھا ان کو ویسے ہی جواب دیتا، جیسا کہ ایک ڈرائیور اپنے سگنل مین کا جواب دیتا ہے۔ اب وہ اس کے عشق میں مسلسل مبتلا چلے رہے۔ وہ مرید حضرات جو پیر علی شاہ صاحب کی خدمت میں آتے تھے اور صاحبزادے کو دیکھتے، تو ان کا نام تو مجھے یاد نہیں، گوالیار کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا
کہ صاحبزادے آپ اس کالے کلوٹے انجن کے عشق میں کیوں مبتلا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انجن مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور میرا ایک فلسفہ ہے اس کا کہ یہ آگ کھاتا ہے، انگارے ہضم کرتا ہے، اپنی جان پر دکھ سہتا ہے، اس کے بعد جس منزل کا تہیہ کیا ہے اس کی طرف روانہ رہتا ہے۔ دوسرا مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ جس منزل کا ارادہ کرتا ہے پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اب اس نے جب تہیہ کر لیا کہ میں سما سٹا جاؤں گا تو جی سما سٹا ہی پہنچتا ہے، وہ لاہور نہیں جاتا۔ تیسری صفت یہ ہے، اور جو سب سے پیاری ہے، کہ یہ فرسٹ کلاس کے ڈبے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور تھرڈ کلاس کے ڈبے کو بھی، گندی بوگی بھی ساتھ جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی میں فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور چوتھی بات یہ، صراط مستقیم کا مالک ہے، نہ ایک انچ ادھر ہوتا ہے نہ ایک انچ ادھر، جو رستہ اس نے طے کر لیا اس کے اوپر ہی چلتا ہے۔ اب دیکھیں انجن تو ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس نوجوان لڑکے نے جو اس کی خصوصیت بیان کی ہے یہ ایک ریئلٹی ہے۔ تو جو لکھنے والے چھوٹے بڑے درجے اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے، اور ایک حقیقت ہے جو کہیں پوشیدہ ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جسے معلوم کی دنیا ہوتی ہے، علم کی دنیا ہوتی ہے، اسے نامعلوم کی بھی دنیا ہوتی ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کروں گی۔ معلوم کی دنیا، اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو چیز ہمیں دکھتی ہیں، ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، یا ہماری روز مرہ کی زندگی میں جو نالج ہمیں موجود ہے، جو نالج ہمیں معلوم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معلوم کی دنیا۔ اب جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جو اس ویژن کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو آدھا گلاس بھرا لگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو وہ آدھا گلاس بھرا لگے، ہو سکتا ہے اس کو وہ آدھا گلاس خالی دکھتا ہو۔ تو ہر ایک کا ایک نظریہ ہے، ہر ایک کا ایک ویژن ہے۔ تو جیسے معلوم کی دنیا ہے، اسی طرح نامعلوم کی بھی دنیا ہے۔ بہرحال اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، کیونکہ لامعلوم کی دنیا پھیل جاتی ہے۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم دیا ہے، قلیلاً، یعنی تھوڑا سا دیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا جو سیپریٹ ریئلٹی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی میں آپ کو تسلیم و رضا کے ایسے خفیہ راز بتاتا ہوں جو میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ایک لکھنے والا ہوں، جیسا کیسا بھی لکھتا ہوں، میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ایسے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا اور میں نے سوچا کہ میں لکھنے والوں کی حیثیت سے براڈ کاسٹ کے انداز سے ذرا تھوڑا معروف سا آدمی ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کتنا معروف ہو گیا ہوں اور لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں۔ تو میں نے ایک ٹیسٹ سا نکالا اور میں نے ایک کارڈ لیا اور میں نے اس کے اوپر لکھا کہ محترم جناب اشفاق صاحب،